خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام، صفحہ نمبر 3. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 8. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس سے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1437 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 18ویں شب ہے. کثیر عاشقان رمضان نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا ہے. اس وقت تراویح کے بعد جماع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. ہمارے ساتھ اوبی بین کے ذریعے خصوصی شرکت پاک سلیمانی کابینہ، خانے وال اور پاک نو شاہی کابینہ پہاڑیاں والی بھی شریک ہیں. اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My question is that how big is Jannah and is it bigger than the earth and sky? جزاک خیر. جنت کتنی بڑی ہے؟ کیا زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے؟ بالکل بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے. کتنی بڑی ہے یہ پروردگار جانے. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے. جبکہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں، اگر اس کے ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں
تو وہ سب کو کافی ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ کے ملی ہو. اے کاش محلے میں جگہ کے ملی ہو. میں اپنے بات سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس سے پہلے زندگی بسر کی ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں اور بیمار بھی نہیں ہوا کرتے تھے. کبھی ان کو یہ بلڈ پریشر بھی نہیں ہوتا تھا, شوگر بھی نہیں ہوتا تھا. تو آج کل میں بھی آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ آج کل یہ بیماری کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہے, پہلے بھی بیماریاں ہوتی تھی. پہلے ٹیکنالوجی جو تھی نا اتنی ترقی پر نہیں تھی, ہائی نہیں تھی. اب ہائی ہو گئی ہے. اب وہ بیماری کا نام پتہ چل جاتا ہے. یعنی بیماری بلڈ پریشر تو پتہ چل جاتا ہے, وہ آلے سے ناپتے ہیں. بلڈ پریشر پہلے بھی ہوتا ہوگا, یہ اس کا اس دور میں کچھ اور نام ہوا کرتا ہوگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اب بیماریاں بڑھ گئی ہیں. پہلے لوگ ہاتھ سے محنت کرتے تھے, اب مشینوں سے کام لیتے ہیں, تو فرق تو پڑے گا نا. پہلے یعنی کہ کسی نے ایک طب کی کتاب میں لکھا تھا, ایک بوڑھا آدمی تھا, کافی عمر رسیدہ تھا. وہ اپنے ہاتھ سے وہ جھٹک رہا تھا اور یوں کام کرتا تھا. اس کو پوچھا ہوگا کتنے سال سے کام کرتے ہو؟ اتنے سال سے کام کرتا ہوں. آپ کو کبھی دل کی تکلیف ہوئی ہے؟ تو بابا تو بیچارہ اس کو غصہ آ گیا, کیوں دل کی تکلیف کیوں ہوگی؟ مجھے کوئی دل کی تکلیف نہیں ہے. تو وہ طبیب نے اس کا یہ پوائنٹ لیا اور پھر یہ کہ سمجھانے کے لیے, یہ تو کوئی بوڑھا آدمی ہے اور یہ محنت کرتا ہے, ہاتھ ہلاتا رہتا ہے, تو اب اس کی نسیں جو ہیں یہ مطلب ان کو ورزش ملتی رہتی ہے, ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے, تو اس کی نسوں میں خون رکتا نہیں ہے, ورنہ خون کی ڈلیاں بن جاتی ہیں, باریک باریک ان کے ذرات. یہ رکاوٹیں بنتی اس میں یہ رکاوٹ بنتی ہے. پھر وہ بائی پاس اور یہ چربی کی بنتی ہے, وہ تو رکتی ہے چربی, تو یہ آخر کار پھر ہارٹ فیل کا بھی صورت بنتی ہے. تو پہلے لوگ محنت کرتے تھے, اب محنت نہیں کرتے. اب نماز کے لیے بھی جائیں گے تو اسکوٹر پہ جائیں گے. حالانکہ سائیکل غنیمت ہے, سائیکل سے ورزش بھی ہوتی ہے, زیادہ چلانے سے نقصان بھی ہے اس کا. ہر چیز لمٹ میں ہو, تو سائیکل سے تو ورزش ملتی ہے. البتہ جب پہلے سائیکل بھی نہیں تھی, گھوڑے تھے. کبھی گھوڑے پر آپ نے بیٹھے بھی نہیں ہوں گے, اونٹ پر نہیں بیٹھے ہوں گے کبھی آپ, اللہ ماشاء اللہ کوئی بیٹھا ہو. گھوڑے اور اونٹ پر بیٹھنے سے پورا بدن جو ہے نا وہ حرکت کرتا ہے. گھوڑا اچھلتا ہے, اونٹ اچھلتا ہے, وہ چلتا ہے نا. خالی اونٹ چلے گا نا تو آپ کو ورزش کروائے گا, وہ چلے گا اس طرح کہ یہ مطلب بندہ جو ہے یہ اس کی ہلچل مچی رہے گی, تو ورزش ہوتی رہے گی. تو اس لیے ورزش بہت ساری بیماریوں کو روک دیتی ہے. ایکسرسائز بہت ساری بیماریوں کے لیے یہ رکاوٹ ہے, اس کو نزدیک نہیں آنے دے گی. اور اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں تو اس سے چلی جائیں گی. ہاضمہ درست ہو جائے گا ورزش سے. نسیں جو ان کو ورزش ملتی رہے گی تو ان میں چربی رکے گی نہیں. اور وہ پرانی بات ہے کہ ہمارے ایک عزیز بتا رہے تھے کہ میں کسی طبیب کے پاس تھا, کوئی علاج کے لیے گئے ہوں گے, تو ایک کوئی نوجوان آیا ہوگا کہ میرے پیٹ میں درد ہے. حکیم صاحب نے اس سے پوچھا کہ صبح ناشتے میں کیا کھایا؟ تو اس نے کہا پراٹھا اور انڈا. انڈا اور پراٹھا, اچھا. بولا یہ تو کسان کی غذا ہے,
किसान तो मेरा ख्याल समझते होंगे कि नहीं? इनको इंसान का भी नहीं पता हो शायद, बहुत देने के अब ऐसे तो होते ही कुछ पता ही नहीं होता, बात बातें बिल्कुल नहीं पता होती। तो किसान जो जमीन में खेती बाड़ी करके हमारे अनाज उगाते हैं, तो बहरहाल ये कि ये किसान की ग़िज़ा है, ने फार्मर की ग़िज़ा है, और तुमने अंडा पराठा खाया फिर लंबे पड़ गए होगे, और अभी आए हो तब भी स्कूटर पे बैठ के आए हो, तो पेट में ना दुखे तो हो क्या फिर? तो यूं हमको बीमारियां मेहनत नहीं करते, यहां तक के पहले तो कम से कम ये था कि हमने नाम भी नहीं सुना था इसका, रिमोट कंट्रोलर। तो पहले तो कम से कम इतना तो था कि भले बीमार हैं, लंबे पड़े हैं, लेकिन अब अगर सर्दी लग रही है तो उठकर पंखा जाकर स्विच को ऑफ करना होगा। अब तो ये भी नहीं है, अब तो रिमोट कंट्रोलर है, यूं किया तो पंखा बंद, यूं किया तो बत्ती बंद। तो ये इतनी वर्जिश से भी गए हम लोग। अगरचे रिमोट कंट्रोलर पंखे बत्ती के लिए इतना आम नहीं है, लेकिन है। गाड़ी में पहले चाबी यूं घुमा के खोलते थे, इसको भी रिमोट यूं करते तो ठक करके कार का दरवाजा खुल जाता। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, अगर आपके जेब में रिमोट मौजूद है तो गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए आपको रिमोट दबाने की जरूरत नहीं है, आप दरवाजा खोलें, दरवाजा खुल जाएगा। ये सिर्फ दरवाजा उसी का खुलेगा जिसके जेब में ये चीज होगी। वो सेंसर है जो दरवाजा उसको कनेक्ट करता है, और वो ही चीज आपके जेब में होगी तभी कार स्टार्ट होगी, वरना भी कार स्टार्ट भी नहीं होगी। अब ये हो गया मैंने कि अब तो ये भी होता है कि बातों का लॉक भी है कि नहीं है कार में, वो एक डिब्बी जेब में रखी हुई है, अब ये डिब्बी आ गई तो समझो कार गई, डिब्बिया संभालनी है। अब कार में भी वर्जिश नहीं है सर, कार में बैठे बैठे भी पेट निकलेगा और वो मूवमेंट नहीं मिलती। तो इसमें बीमारियां भी बढ़ गई। और चश्मे क्यों आए? जहां वाकई जो मतलब है ना कि पुराने देहात हैं, वहां चश्मे अब भी कम होंगे, ऐनक, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे हमारा क्या बनेगा, इतने बड़े बड़े बत्ते हैं रोशन है, आपको यूं ना बड़ा मजे में केबिन में बैठे हुए, इतने बड़े बड़े बत्ते लगे हुए, और मेरी तो बिल्कुल आंखों के सामने आ रहे, बहुत नुकसानदेह, आंखों के लिए मुज़िर है। फिर ये कि ये सेवर अगर हल्की क्वालिटी के होंगे ना, तो इनकी रोशनी जो है ना ये और भी खतरनाक होती, चुभन करेगी, तो वो भी बहुत खतरनाक बीमारी का बाइस बन सकती है। इस शेवर की लाइट, शेवर अच्छी कंपनी के और ऐसे ठंडे होने चाहिए जो आंखों को लगे नहीं। यूं जो मस्जिद में तशरीफ फरमाए इस्ताई भाई, वो इन मानो कर कम रोशनी में इनका फायदा है। तो यूं आंखें जो है, जब एक अनलिमिट रोशनी जाएगी आंखों में तो नुकसान करेगी। आप सूरज की तरफ देखें तो सूरज चमक रहा और देखेंगे तो आंखों पे एकदम यानी कि पर्दा आ जाएगा आपके। जब आप नीचे भी आंखें करेंगे पर्दा आ जाएगा कि यार दिखेगा नहीं कुछ, जिसको आंखें चुंदिया ना बोलते हैं, है ना, चुंदिया आ जाएंगी आप सूरज को देखोगे तो। इसी तरह आवाजें, पहले माइक नहीं था, अब माइक है, फिर माइक भी बातों का फुल साउंड के साथ पूरा खुला होता है, ज्यादा पब्लिक हो खूब आवाज आती है, नहीं हो तब भी पूरा खुला होता है। फिर गाड़ियों की भों पूं और वो मशीनों की आवाजें, फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं जिनमें मुसलसल मशीनें चलती हैं, कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई देती, उनके कान भी मेरा ख्याल जल्दी जल्दी बेरे हो जाते होंगे। हेडफोन अलग कानों का सत्यानाश करता है। जहाज बाबा आपने देखे होंगे, जहाज जब ये रनवे पर चल रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो एक शख्स जहाज के पास कान पर इतना मोटा वो हेडफोन लगाकर वो खड़े हुए होते हैं। वो जो हेडफोन जो उन्होंने उस वक्त कान पर लगाए हुए होते हैं, उसमें से ये किसी से बात नहीं कर रहे होते, ये मैंने इसको लगाकर देखा है। ये मतलब कि साउंडलेस, साउंड प्रूफ ये हेडफोन होता है, जो अगर आपके कान पे लग जाए तो बिल्कुल आपको ऐसा लगे जैसे बाहर से कोई आवाज ही नहीं आ रही है। वरना ये जहाज के इंजन की आवाज इतनी तेज होती है बाहर कि अगर ये मुसलसल कानों को लगे तो डर है कि कानों के पर्दे को वो मुतासिर कर सकती है। तो ये जो हमारे, जैसे आपने साउंड सिस्टम का कहा, तो ये जो हमारे इस्लाम में हेडफोन यूज करते हैं, ये
جو کنٹینیو موبائل اور انٹرنیٹ اور کمپیوٹر یوز کرتے ہیں یہ اپنی آنکھوں کی خیر منائیں. جو ہیڈ فون بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا پاپا یہیں ایسا کیوں ہوتا ہے پر, اس پر مجھے ہمیں ایک آپریٹر کا فون آیا تھا, کال آئی تھی کہ جس نے ایک عرصے تک آپریٹنگ کا کام کیا تھا, اس کا کام ہی تھا کان پر ہیڈ فون لگانا. بولا میں نے نوکری چھوڑ دی لیکن میرے کان درست نہیں ہو پا رہے اور اس وجہ سے میرے کان افیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ایجادات آئی ہیں نا اس ٹیکنالوجی کے ساتھ, کیونکہ ہم نے اس کی احتیاطیں نہیں سیکھی ہیں, لہذا ہمیں یہ ٹیکنالوجی ہمیں نقصان بھی پہنچا رہی ہے. ہوائی جہاز کرنے والے کو ہم سمجھتے ہیں یار خوش نصیب ہے, پیسے والا آدمی ہے, موج لگی پڑی ہے. حالانکہ اس سے تو گدھے کی سواری اچھی ہے. گدھے کی سواری میں ورزش ملتی ہے. ہنسنا آپ ہنسے بھلے, انبیاء کرام علیہ السلام نے گدھے پر سواری فرمائی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یعفور ہوتا تھا نا, تو یہ ہوائی جہاز جو ہے نا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت عمدہ سواری ہے, بھلے ہے عمدہ, وقت کی بچت ہے, سیف بھی مانی جاتی ہے, لیکن ہوائی جہاز میں تابکاری کرنیں نکلتی ہیں, یہ جس کو فری ریڈیکلز کہتے ہیں, یہ اس کا نقصان, کئی بیماریاں اس میں کینسر شامل ہے, کینسر بھی اس سے ہو سکتا ہے. ہوائی جہاز اتنا خطرناک ہے, اس سے گدھا اچھا, کیا ورزش کرا دیتا ہے, کھانا ہضم ہو جائے گا اور بدن بھی صحیح رہے گا, بیماریوں سے بھی بچت رہے گی. بہرحال اپنے مدینے کی بات کرتے ہیں. مدینے میں کس سواری پر چلنا ہے؟ آقا بلائیں تو اڑ کے جانا چاہیے, جلدی جلدی. آپ جس پر لے چلیں بابا, کوئی لے چلنے کی بات کرے نا. کاش جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. صلو علی الغریب. نہ ہو مایوس دیوانوں, پکارے جاؤ تو تم کو. نہ ہو مایوس دیوانوں, پکارے جاؤ تو تم کو. بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. بلائیں گے ہمیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جواب دیجئے. آج جو جواب درست دیں گے تو انشاءاللہ ہم ان اسلامی بھائی کو میموری کارڈ پیش کریں گے. یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے میموری کارڈ شائع کیا ہے جس میں پہلا پارہ ہے, سورہ کاف ہے, سورہ یاسین شریف, سورہ دخان, سورہ رحمان, سورہ واقعہ, سورہ ملک, 30واں پارہ اور پہلا پارہ. سبحان اللہ. اس میں تلاوت اور ترجمہ ہی نہیں بلکہ تفسیر صراط الجنان یہ شامل ہے. ماشاءاللہ, یعنی یہ جو یہ بات بنی نا, جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں ہیں, جی جی سننا سعادت ہے, ثواب ہے, لیکن اردو میں اگر یہ ہے تو پھر علم دین کا خزانہ ان مانو کر حاصل ہوگا نا, سیکھنے کو بہت ملے گا. ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی کی آواز میں یہ ریکارڈ کیا ہے اور یہ سبحان ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی کوشش ہوئی ہے. کیا بات ہے مدینے کی. تھوڑا 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 کر کے آدمی سنے گا, بہت معلومات ہو جائے گی. یہ تو پھر سبھی کو لینا چاہیے یار. یہ تو پہلے آنکھیں بند کرے, پھر جیب میں ہاتھ ڈالے اور لے لے بس. کون کون خریدے گا؟ چلیے بھائی جواب دیجئے. عشرہ مبشرہ کس کو بولتے ہیں؟ بزرگوں کو, 50 سے اوپر. وہ 10 اصحابہ کرام جن کو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. جواب درست ہے.
10 ایسے جلیل القدر اور خوش نصیب صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی. تاریخ میں ان خوش نصیبوں کا لقب عشرہ مبشرہ ہے. دیگر صحابہ کرام کو بھی جنت کی بشارتیں ملی ہیں، یہاں تک کہ ہر صحابی جنتی ہے. عشرہ مبشرہ، عشرہ من 10، مبشرہ جن کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ظفر آباد کا رہنے والا ہوں. میرا امیر اور سنت سے یہ سوال ہے کہ جنوں اور فرشتوں میں بھی کوئی نبی ہے؟ فرشتوں میں 4 رسول ہیں، رسول ملائکہ جن کو کہتے ہیں. چلو نام ہے، کو بتائے گا نام؟ پیچھے تو لبیک. جو درست جواب دے گا اس کو بھی میموری کارڈ پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول ملائکہ 4 ہیں. وہ تو میں نے کہا، اب آپ ان کے نام بتائیے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل. جواب درست ہے. اب یہ حضرت اسرائیل، اس کو ہم کیا بولتے ہیں عام بول چال میں؟ یہ بھی نہیں پتا. چلو پیچھے والوں سب زور سے بولو، کیا بولتے ہیں؟ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام. ان کی ذمہ داری روح قبض کرنے پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد الیاس اطاری، جلال پور جٹا ضلع گجرات سے. میری پیر و مرشد کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ ارشاد فرمائیے، آج کل گارمنٹس کی دکان پر چھوٹی بچیوں کے لیے ٹائٹس لباس جو کہ بہت ہی تنگ ہوتا ہے، اس کا لین دین کرنا کیسا؟ میری بھی معلومات میں ہے کہ اب سلیو لیس کپڑوں کے علاوہ اب کپڑے نہیں ملتے. جیسے ابھی کوئی لینے جائے نا کہ میری بچی کے لیے کپڑے چاہیے اور آستین والے چاہیے، تو ہو سکتا ہے شاید دکاندار ہنسے گا کہ یہ کون سے زمانے سے آیا ہے کہ آستین کہاں سے آئے گی. اب تو سلیو لیس کپڑے ہیں کیونکہ بالکل آستین نہیں ہوتی، یا بعض اوقات یہ کہ آستین آپ کو باہر سے لے کر لگانی پڑے گی. تو مشورہ میں اگر عرض کر دیتا ہوں کہ میری تمام تر عاشقان رسول سے مدد دی جائے کہ بچیوں کے لیے کپڑے جیسے کرتا شلوار جیسے بچیاں پہنتی ہیں نا نارملی، ایسے کپڑا لے لیں اور کپڑے سے سلوا لیں. اس وقت شاید بازار میں جو عموماً جو لڑکیاں یا لڑکیوں کے لیے زنانہ قسم کا جو کرتا شلوار جو ایک ہوتا ہے نارملی پہننے کا، ایسا شاید ملنا میں نہیں کہتا ناممکن ہے، لیکن مشکل ترین ہے. کیونکہ اب لڑکیوں کے لباس بدل گئے، ٹراؤزر ہو گئی ہیں، ٹائٹس آ گئی ہیں، ٹی شرٹس آ گئی ہیں، اور اس کو وہ کلرنگ تبدیل ہے، وہ گلابی کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا کہ یہ لڑکیوں کا کلر ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں. پہنانے والے پہنا رہے ہوں گے، لیکن بعض ایسے گھرانے ہوں گے جو شاید اپنے بچیوں کے لیے کپڑے پسند نہ کرتے ہوں، تو وہ بازار میں اس طرح کا مطلب کہ ٹائم نکالنے کے بجائے میرا مشورہ یہ ہے کہ کپڑا لے کر سلوا کر اپنے بچیوں کا کرتا شلوار جیسے نارملی ہوتا ہے نا ایسا سلوا لیں. یہ میری ایک رائے، ناقص مشورہ ہے. اور سلوائیں گے تو ہاف آستین سلوائیں گے. پوری ہاف آستین ہی پہن رہی ہے. پوری آستین اب تو والے آپ کہتے ہیں وہ ہاف آستین بھی ختم ہو گئی. جب امی پوری آستین والے کپڑے پہنتی ہوگی اور ابو بھی مدنی پھول دیتے ہوں گے، بیٹا شروع سے ہی عادت ڈالیں کہ بچیاں پوری آستین والے کپڑے پہنیں، تو ہی مطلب کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر آپ کی کچھ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ورنہ تکلیف آگے جا کر بہت ہو سکتی ہے. آگے تو پتہ نہیں اب وہ کیا فیشن بنتا ہے.
اس کا بھی تو ہے نا. اب یہ بیچارے بتا رہے ہیں کہ میں 3 مقامات پر گیا, 8 سال کی بچی ہے, کوئی کپڑے ملے نہیں آستین والے. دکاندار بابا کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں سلوائے گا جس کی ڈیمانڈ نہ ہو. ظاہر ہے, تو بیچے گا وہی جو بکے گی. اس کو تھوڑی کہ اس کا مطلب ہے کہ آستین والے پہنے کے بغیر آستین والے پہنے, وہ رکھتا ہی وہی ہے جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب دکاندار کو سمجھانا یہاں بظاہر اتنا شاید حاصل نہیں ہوگا کہ اگر ہم اس کو بول بھی دیں گے وہ سلوا بھی لے گا آستین والے, تو عید کے بعد وہ صرف اس کو دیکھتا رہے گا بیچارہ کہ یار آستین والے کپڑے رہ گئے. یہ تو ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو ہم کو ایسی مدنی سوچ دے دیں, تمام عاشقان رسول یہ ایک حیا کا درس مل جائے کہ یہ اپنی بچیوں کے لیے آستین والے کپڑے اور جو ایک لڑکیوں والا کپڑا اس کو کہلا جس کو بولے کہ یہ لڑکیوں کا کپڑا ہے, یہ لڑکیوں کا لباس ہے, وہ اگر سلوائیں گے تو امید ہے کہ آگے ہمارے لیے کچھ منزلیں بہتر ہو جائیں. ماشاءاللہ آپ نے بڑے پیارے مدنی پھول دیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت حضرت سیدنا معتمر بن سلیمان تیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں میرے والد محترم حضرت سیدنا سلیمان بن ترخان تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذمے کچھ قرض تھا. اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ صرف استغفار کیا کرتے تھے. عرض کیا گیا آپ بارگاہ الہی میں دعا کریں گے اللہ تعالی قرض کی ادائیگی کا کوئی وسیلہ پیدا فرما دے. فرمایا اگر اللہ عز و جل میری مغفرت فرما دے گا یعنی مجھے بخش دے گا تو قرض کی ادائیگی کا بھی کوئی سبب بنا ہی دے گا. یعنی قرض آپ پر تھا اور آپ استغفار کرتے تھے, گناہوں سے توبہ کرتے تھے, بخشش مانگتے تھے اللہ سے کہ میری مغفرت فرما دے. مغفرت ہو گئی, اگر میں بخشا گیا تو قرض ادا ہونے کی سبیل بھی ہو جائے گی, اس کی بھی راہ کھل جائے گی. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے. جو اس نیت سے قرض لے کے واپس کرے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف سے ادا فرمائے گا. علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں یعنی اس ادائیگی کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ عز و جل قرض خواہ کو یعنی جو قرض جس سے قرض لیا گیا ہے اس کو مقروض یعنی جس پر قرضہ ہے اس سے راضی کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ قرض ادا فرمائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض خواہ کو مقروض سے راضی فرما دے گا. قرض مقروض وہ جس پر قرضہ ہے, وہ قرض خواہ وہ کہ جس کا قرضہ ہے. صلو علی الحبیب. یہ ارشاد فرمائے جو تحریری سوالات آئیں, با وجہ مجبوری جس عورت کو طلاق ہو جائے تو اب اس سے والدین, بہن بھائیوں, دیگر رشتہ داروں کا بار بار ستانا, کوسنا, بات بات پر تانے دینا کیسا؟ بار بار کیا, ایک بار بھی اگر کوسیں گے, تانا دیں گے, دل دکھائیں گے جی سارے گناہگار ہوں گے. کہ ایک تو طلاق کا بیچاری کو صدمہ جی, اور یہ کوئی چھوٹا صدمہ نہیں ہے. جس کو طلاق ہوتی ہوگی بیچاری کو اس پر گزرتی کیا ہوگی, خواہ وہ قصوروار ہو تب بھی جو اس کو تکلیف پہنچتی ہوگی, جو اس کو ٹینشن آتا ہوگا, جو پریشانی یہ بھگتتی ہوگی, یہ بیچاری وہی سمجھتی ہوگی. اب مزید گھر والے اگر تانا دیں, ان کا تو نام رکھتے ہیں طلاقن, طلاقڑی, یہ بیچاریوں کو بولتے ہیں. تو ان سے سچی بات ہے کہ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے. چلو اس کی غلطی کی وجہ سے اگر طلاق ہوئی ہے تب بھی ہمدردی کی جائے کہ غلطی کون نہیں کرتا, ہم نہیں کرتے غلطی. تو ہر مسلمان سے ہم کو ہمدردی کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ بیچاری کا گھر ایک بار پھر آباد ہو جائے, کوئی ایسی سبیل بن جائے کہ گھر آباد ہو جائے. اس کی دوبارہ شادی ہو جائے, دوبارہ شادی بھی ہو سکتی ہے, کوئی حلالے کی صورت بن کر دوبارہ وہ اپنے گھر پہنچ سکتی ہے. یہ علماء کے مشورے سے ہو. یہ بیچاری کی دوبارہ شادی ہونے میں بھی ہمارے معاشرے میں بڑی رکاوٹیں ہیں.
تو کچھ ایسے بھی مدنی پھول آپ کی طرف سے عطا ہو جائیں کہ اگر کسی کو طلاق ہو گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آئندہ نکاح نہ کرنے کے قابل ہی ہو گئے کہ اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے بیچاری کی اگر رشتے کی کوئی بات باہر نکلتی ہے تو اس کے بارے میں ایسی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، پھر اس کی طلاق کی وجوہات نکالنے کے لیے اس قدر تہمت، غیبتیں اور بہتان کے بازار گرم کیے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو یہ مطلب کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جو چیزیں آ گئی ہیں اس سے بھی نکالنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک قابل رحم معاملہ ہوتا ہے، اور بالخصوص جب اس کے ساتھ کوئی بچے ہوتے ہیں تو مزید وہ ایک مظلوم بن جاتی ہے کہ اب بچوں کے لیے بھی ایک الگ مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی صورتیں نکلیں کہ اس طرح کی جو طلاق کی ہوئی جو ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کوئی اچھا اور آسان راستہ نکلتا چلا جائے۔ اس پہ میری امیر سنت سے ایک اور میں ضمناً عرض کروں گا، بابا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہ جب گھر میں اس کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے نا تو یہ اپنے والدین کے گھر آ کر ہمدردی بہت لیتی ہے، جب والدین کے یہاں سے اس کو ہمدردی ملتی ہے بھائی بہنوں کے یہاں سے تو یہ وہاں بنتی ہے شیر، پھر گھر توڑوا کر جب یہ بیچاری جب آ جاتی ہے نا اب اس کو الٹا ہو جاتا ہے کہ دارے اس پر تو جو ہمدردیاں ہو رہی تھی نا وہ نکاح میں تھی، لیکن پھر جب گھر آ جاتی ہے نا پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر اس کے بچے کو بھی اگر اس کے ابو نے ہمیں کچھ بول دے نا تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب میں اپنے گھر میں نہیں ہوں۔ تو اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ کوشش کرے کہ اپنا گھر نہ ٹوٹنے دے۔ بعض اوقات ماں باپ اوپر رہ کر گھر توڑواتے ہیں۔ ایک قصہ تو میرے ساتھ ہوا تھا ایسا، کافی سال ہو گئے، کہ ایک اسلامی بھائی تھے، وہ بھی تھے دونوں مدنی ماحول میں، جیسے بھی تھے بہرحال مدنی ماحول میں تھے، تو وہ ان کی ترکیب کچھ آؤٹ ہوئی اور یہ روٹ کر اپنے گھر آ کے بیٹھ گئی۔ اب میں نے وہ لڑکی جو تھی، اب وہ لڑکے والوں نے مجھے بتایا، لڑکا اسلامی بھائی جو تھا وہ آتا رہتا تھا، امام میں والا تھا بیچارہ، کہ یہ خود روٹ کے چلی گئی ہے، اور وہ بھی تسلیم کی کہ واقعی اس کو غصہ آ گیا، روٹ کے چلی گئی، لیکن خامہ کا مطالبہ تھا کہ یہ آ کر لے جائے۔ میں نے کہا اب یہ شوہر کو ناک رگڑوانا کیا ضروری ہے، جب آپ روٹ کر خود آئی ہیں، جب پتہ بھی ہے تسلیم بھی کیا ہے کہ میں آ گئی ہوں تو تم چلی بھی جاؤ، شوہر کو جھکانا تو میں کیسے کہوں کہ شوہر جھکے، تو آپ چلی جائیں۔ وہ بیچاری میں فون پر سمجھا رہا تھا، بہت کوئی 15-17 سال پرانی بات ہوگی، تو میں اس کو سمجھا رہا تھا تو وہ بیچاری راضی ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ ایسی نرم پڑ گئی تھی، اور ایسا کہ وہ جیسے آپ بولو جیسا بولو میں کر لیتی ہوں کر کے، تو اس کی ماں کی آواز وہ سمجھتی ہوگی کہ یہ سن نہیں رہا، اب فون تو قریب کی آواز تو کیچ کرتا ہے، وہ نہ بول دے نہ بول دے۔ ماں نے اوپر رہ کر گھر توڑوایا، اس نے نہ بول دیا مجھے کہ میں نہیں جاتی وغیرہ۔ تو اب پھر وہ غصے میں آ کر یا جیسے بھی ہوا اس لڑکے نسائی بھائی نے 1 2 3 کر دیا، اور یہ اس کو تو دوسری لڑکی مل گئی، لڑکوں کو تو مل جاتی ہے لڑکیاں، تو دوسری شادی کر دی اس نے، یہ بیچاری برباد ہو گئی، ماں نے برباد کر دیا اس کو۔ ورنہ ماں اگر تھوڑا ساتھ دیتی نا، بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے، اگر یہ میرا مدنی پھول رکھ لینا کہ تو اگر لڑکے آئی نا تو تیرے لیے ہمارے گھر کا دروازہ بند ہے، لڑکے آنا نہیں ہے، ہم تجھے نہیں گھسنے دیں گے، تو یہ خود ہی شرافت سے گھر بیٹھے گی، اپنا گھر آباد کرے گی۔ مگر الٹ ہو رہا ہے کہ اپنے پاس بہت کھانا پینا ہے، آجا مت جا، یہ ظالم ہے تیری ساس فلاں، یہ ہوا ہے، یوں کر کے وہ اس کو بیچاری کو بٹھا لیتے ہیں، جذبات میں آ کر گھر ٹوٹتا ہے۔ پھر ماں پہلے سے بوڑھی ہوتی ہے، پھر وہ بیچاری بوڑھی سے بوڑھی تر ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، پھر بھائی بہن سب اپنے اپنے گھروں کی کریں گے یا اس متعلقہ کو سنبھالیں گے۔ پھر جو یہ اس پر گزرتی ہوگی یہ سمجھتی ہوگی کہ میری ماں کی اور باپ کی باتوں میں نہ آتی، بہنوں کی باتوں میں نہ آتی تو آج میں خوار نہ ہوتی۔ پھر دوسرا طلاق کا نہیں ہوتی، بیچاری جس نے طلاق لی ہے اس کا ہاتھ تو عام طور پہ لوگ پکڑتے نہیں، ڈرتے، کیونکہ کنواری لڑکیاں مل رہی ہوتی ہیں، تو اس کو کون سنبھالے گا کہ یہ تو لڑاکی ہے، مشہور تو ہو جاتا ہے نا، اگرچہ وہ غلط مشہور ہو جو بھی ہو، قصور ہو سکتا ہے کہ لڑکا گروپ کا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے لڑکی گروپ کا ہی قصور ہو،
تو پھر بھی دیکھ بھال کر بولے یار شہد کے چھتے میں کیوں ہاتھ ڈالے جبکہ اپنا کام چل رہا ہے دوسری جگہ. تو یوں بیچاری کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو طلاق لینے کا کبھی میری مدنی بیٹیاں سوچو مت. اور ماؤں کی خدمت میں عرض ہے کہ کبھی بھی اپنی بیٹی روٹھ کر آئے نا تو اس کو واپس بھیج دو. ماشاء اللہ. بولا کہ روٹ کر آئے گی پہلے سے سمجھا دو, روٹ کر آئے گی تو ہمارے گھر کا دروازہ بند ہے, گھر چلے گا. یہ میں تجربہ کار آدمی ہوں, میں سب آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ تجربے اس طرح کے ہیں کہ اگر ماں باپ یہ بول دیں, گھر کے بڑے بول دیں کہ تجھ پر گھر کا دروازہ بند ہے, تو خود ہی شوہر کو نبھائے گی وہ اور گھر بسائے گی. روز جھگڑے نہیں ہوتے, کبھی کبھی ہوتے ہیں, شروعات میں ہوتے ہیں, سال 2 سال 5 سال ہوتے ہیں, آخر کار موت بھی بہت سارے مسئلے حل کر دیتی ہے. بعض گھر میں جو لڑنے والے ہوتے ہیں بیچارے وہی آخر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں, موت کا شکار ہو جاتے ہیں, یا عادی ہو جاتے ہیں, یا بہو عادی ہو جاتی ہے کہ اب بیچاری بوڑھی ہے ساس, اب ٹھیک ہے بول دیتی ہے, میں ماں کی بھی تو سن لیتی تھی اب ان کی سن لیتی ہوں. تو یوں بھی گھر چلتا رہتا ہے. بس یہ روٹ کر گھر میں نہ گھسنے دیں, گھر چلے گا. گھر کا دروازہ کشادہ کیا, سامنے والوں کو بھی سنایا کہ ہمارے پاس کھانا بہت ہے, تو پھر یہ کھانے کے لیے بھیج دیں گے یہاں, گھر برباد ہو جائے گا آپ کی بچی کا. واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں آپ نے بہت پیاری بات کی کہ اس میں ٹائم فریم نہ بنایا جائے کہ یار 5 مہینے میں نہیں بنی تو 1 سال میں نہیں بنی تو 2 سال میں نہیں بنی. تو اس میں بننے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی اور یہ صبر و شکر کے ساتھ رہی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن شوہر سے بھی بن جاتی ہے, گھر والوں سے بن جاتی ہے. اگر بیوی غلط ہوتی ہے تو شوہر صبر کرے تو وہ بھی بعض اوقات مطلب کہ ترکیب میں آ جاتی ہے. تو کہیں بھی کدھر بھی گھر ٹوٹنے کی بات نہ کی جائے, گھر توڑنے کا مشورہ نہ دیا جائے, اور صبر شکر کے ساتھ اس کو چلائیں. اللہ تعالیٰ مطلب کہ حالات بدلنے پر قادر ہے. بے شک بے شک. یہ رسالہ بھی ضرور پڑھیں, سنت نکاح, بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ شادی سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے. سبحان اللہ. اس میں ماشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول ہیں. اس میں مکتوب بھی امیر علیہ سنت کا دلہن و دولہا دونوں کے لیے, صحرا بھی ہے, دلہن کے لیے بھی ہے, دولہے کے لیے بھی ہے, اور اس میں بھی بڑے ماشاءاللہ پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. اور امیر علیہ سنت کی شادی کے اس میں کچھ احوال لکھے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال عجیب آیا میرے پاس شیطان کے حوالے سے, یہ پوچھنا ضروری ہے آپ سے, مسئلے کا حل نکال کے دینا پڑے گا آج آپ کو. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. بہت عجیب سوال ہے, بس آپ کا حل نکال کے دینا ہے ایک سوال آپ سے انشاءاللہ. آخر پوری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہے, معمولی بات نہیں ہے. ناظرین اور حاضرین بڑے توجہ کریں. یہ سوال بابا یہ کیا ہے انہوں نے, پہلے تو آپ سے پوچھا کیا شیطان کے ہاتھ کا انگوٹھا نہیں ہوتا. دوسرا آگے انہوں نے کچھ کیا ہے, سوال کیا, کہتے کیا شیطان کے ہاتھ کا انگوٹھا نہیں ہوتا چونکہ برتن صاف کرتے وقت انگوٹھے کا استعمال کیا جاتا ہے. پھر مسئلے کا حل تو آپ ہی نکال کے دیں گے, آپ کیا کریں. جس کا اگر میں ہاں بولتا ہوں تو کسی کا انگوٹھا کٹا ہوا ہوتا ہے بیچاروں کا, وہ تو مرا یار, سمجھے, گیا کام سے. تو پہلے تو شیطان کے ہاتھ کا پنجہ ہمارے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے, یہ طے کرنا پڑے گا شیطان دیکھا کس نے ہے, کہ اصلی صورت میں نظر آ ہی نہیں سکتا. یہ جن کا لفظی ہے, لفظی مانا جن مانے چھپا ہوا. وہ قرآن کریم کی آیت ہے نا, پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 27. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولیاء للذین لا یؤمنون. ترجمہ ہے کنزول ایمان, بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے.
सदुल अफाजिल हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह हादी इस आयत के तहत तफसीर खजाइनुल इरफान में लिखते हैं, अल्लाह ताला ने जिन्नों को ऐसा इदराक दिया है कि वो इंसानों को देखते हैं, और इंसानों को ऐसा इदराक नहीं मिला कि वो जिन्नों को देख सकें। यानी जिन्नात के बाप को पैदा फरमाया और उससे पूछा, ऐ अबुल जिन, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? उसने कहा, मेरी तमन्ना यह है कि हम सबको देखें और हमें कोई ना देखे, और हम जमीन में छुप जाएं, और हमारा उधेड़ उम्र भी ना मरे, यहां तक कि उसकी जवानी वापस आ जाए, यानी हमारा धेड़ उम्र भी जवान होकर मरे। तो अल्लाह ताला ने उसकी ये तमन्ना पूरी फरमा दी। इसीलिए जिन्नात हम सबको देखते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें नहीं देख पाते, और जब वो मरते हैं तो जमीन में गायब हो जाते हैं, और उनका बूढ़ा भी जवान होकर मरता है। जब फिर भी लोग दावा करते हैं हमने जिन देखा, बुजुर्गों ने भी जिन देखे, तो ये जिन असली रूप में नहीं होते। जो भी देखते हैं ना, वो कभी कुत्ते की शक्ल में, कभी इंसान की सूरत में आ जाते हैं, कभी कुछ शक्लों में भी जाहिर होते हैं। ये असल शक्ल में इसे कोई नहीं देख सकता। ये कुरान की आयत हमने सुनी, इसकी तफसीर भी हमने सुनी। इसे जिन्नात के मामले में अगर मालूमात आपको लेनी हो तो मक्तबतुल मदीना की किताब ले लें, कौम जिन्नात और अमीर अहले सुन्नत। एक से एक आपको जिन्नात के बारे में मालूमात मिलेगी, और जिन्नात के कई ऐसे मसाइल और मामलात हैं जिनसे बचने का जो तरीक़ेकार है ना, वो भी इस किताब में लिखा हुआ है। तो ये किताब मक्तबतुल मदीना से तलब फरमाएं। शैतान बना किससे, ये पूछ लें, ये बताएंगे, है ना। बाद लोग बोलते हैं शैतान फरिश्ता है, बाद लोग बोलते हैं क्या है शैतान है कौन हो, ये बना किससे बाबा, ये अगर हमारे बुजुर्ग में से कोई बता देना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुरम शहजाद, ओस्लो, नॉर्वे, मदनी इनामात जिम्मेदार डिवीजन, फैजान मदीना, 10 दिन के एतकाफ के लिए हाजिर। मदनी इनामात के जिम्मेदार हैं आप? वही ओस्लो नॉर्वे से आया। तो यहाँ तो इमामा मिलता है अपने यहाँ तो। अच्छा। मदनी इनाम तो इमाम। अबे आप कब से आ रहा, देखो क्या होता है यार, मेरा क्या बनेगा। बाबा आ जाए ना तो वो थोड़ा। हाँ, तो यहाँ मिलता तो इमामा, वहाँ नॉर्वे में अल्लाह जाने मिलता है नहीं मिलता है। मिलता है। ऊपर पड़ा हुआ है पापा, इंशाल्लाह। ये तो ऊपर ही रहता है, मेरे भी ऊपर ही है। जी खुर्रम भाई, जिन जो है वो 8 से बना है। शैतान कैसे बना है? शैतान, सॉरी। और जिन कैसे बना है? वो भी 8 से। फरिश्ते कैसे बने? नूर से। सुभान अल्लाह। हमारे जिम्मेदार हैं भाई, दाऊद इस्लामी के मालूमात है ना। जवाब दुरुस्त है। बाबा ये अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि अगर अमीर अहले सुन्नत फरमाए तो मैं वक्फे मदीना हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है मदीने की। यानी भी मेरे फरमाने में कसर है कोई, मैं ऐलानत करता ही रहता हूं। ज़हे नसीब कि वक्फे मदीना की जो हमारे यहाँ माना है उसके मुताबिक ये वक्फे मदीना हो जाए। लब्बैक। सुभान अल्लाह, क्या शान है आपकी। पाकिस्तान वाले भी यार वक्फे मदीना, यानी बस आप दीन का काम करना है, माँ बाप की इजाजत हो, बाल बच्चे रुल ना जाते हों, हुकूक लिबाद तलफ ना होते हों, कोई किस्म की ऐसी परेशानी ना हो, तो वक्फे मदीना हो जाना चाहिए। ना घर में जाने की इजाजत होती है बाल बच्चों के पास, कोई ऐसा मसला नहीं है कि कहीं आपको मतलब छुपा देंगे हम। इसी मुआशरे में रहना है, मदनी काम करना है। घर में भी जाने के मौके मिलेंगे आपको जी। लब्बैक। इंशाअल्लाह। मरहबा। है कोई और वक्फे मदीना वाला?
सुभान अल्लाह, ऐसे माशाल्लाह माशाअल्लाह। तो नाम लिखवा देना सुभान मदनी तरबियत गाह पे। हाँ माशाअल्लाह। माशाल्लाह। कई इस्लाम में हाथ उठा लब्बैक कह रहे हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कबूल फरमा ले बापा, जो नियतें कर रहे हैं सबको कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। नसीब की बात है यार, ये जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, जिंदगी इस्लाम के नाम पर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबइ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबइ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबइ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबइ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब मस्जिदे आबाद है, कम हुआ ज़ोरे गुनाह, मस्जिदे आबाद है। माह रमज़ानुल मुबारक का ये सब फैज़ान है। ज़्यादातर जो सुन्नत सीखने का जज्बा मिल रहा है वो दावत इस्लामी से ही मिल रहा है। आजकल के दौर में जिन लोगों को वज़ू करना, नमाज़ पढ़ना नहीं आती थी, वो तकरीबन दावत इस्लामी ही सिखा रही है। असल में जब इंसान पढ़ता है तो वो थ्योरी पढ़ता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो खुद आता है ना तो उसको पता चलता है कि प्रैक्टिकल क्या है। हमने पहले दीन थ्योरी सुना था, अब यहाँ आके उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। जी, मैं डॉक्टर अबनवाज लोधी हूँ, PhD डॉक्टर हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में तदरीस के जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। तो दावत इस्लामी में जो चीज़ मुझे नज़र आई वो प्रैक्टिकल है। तो नो डाउट एक तो है कि लोग बातें करते हैं, ये चीज़ नज़र आती है प्रैक्टिकली, और जो चीज़ नज़र आती है उसको दुनिया तस्लीम करती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना किसी आर्गूमेंट की, तो उस पर हम एक क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, फिर उसकी दलील देते हैं। ये एक ऐसा दावा है कि जिसकी दलील सारी दुनिया को नज़र आती है। तो हम दुआ को हैं कि अल्लाह ताला दावत इस्लामी को और इसके जितने भी सपोर्टर्स हैं, इसकी मजालिस हैं, जितनी मजलिसें हैं, उनको तरक्की अता फरमाए, उनको हिम्मत दे, जज्बा दे और इस जमात को कायम दायम रखे, इसको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मैं दावत इस्लामी को फिल वक्त जो देख रहा हूँ वो पूरी वर्ल्ड, पाकिस्तानी पूरी वर्ल्ड में दावत इस्लामी का चर्चा है, मदनी चैनल का चर्चा है। और यहाँ तक कि ये नहीं कि सिर्फ मदनी चैनल नहीं, कि यहाँ पर पाकिस्तान में या अदर दूसरे ममालिक हैं उसमें भी दावत इस्लामी के मदरसे और उनके तालीमी इदारे और स्कूल्स वगैरह जितने भी है वो अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और जो मैंने खासकर मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मदरसे जो स्कूल चल रहे हैं दावत इस्लामी के और दूसरे प्राइवेट स्कूलों के निस्बत माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिजल्ट और बहुत ही मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। क्योंकि मैंने अपने बच्चे जो है ना प्राइवेट स्कूल से निकाल कर मदनी अपने दारुल इस्लाम मदीना कोरंगी में मैंने अपने बच्चों को दाखिल करवाया। उसके बाद
मुझे जो रिजल्ट मिला है ना वो 100% मिला है। उससे पहले 1 साल पहले मैंने अपने बच्चों से सवालत करता था, उसकी निस्बत बहुत अच्छा मतलब उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स मिला है, और इससे मैं बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ कि इंशाल्लाह दावत इस्लामी को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। आप अपना बच्चा कुछ भी नहीं आता हो, आप उसको दावत इस्लामी में डाल दें, उसको अब चंद माह बाद आप उसको निकालें, उससे सवालत करें जो छोटे बच्चों से करते हैं। इंशाअल्लाह ताला, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, छोटे बच्चे हैं ना, उन सब बच्चों को बैठा वो दावत इस्लामी का वो बच्चा जो मदरसुल मदीना में पढ़े या जो दावत इस्लामी के नया शोबा निकला है दारुल मदीना, उसमें बच्चा पढ़े, आप उस बच्चे को ले लें और आम स्कूल्स के बच्चों को ले लें। अब दोनों में फर्क देखिएगा, वो बच्चा वो बातें समझा रहा होगा, इंग्लिश तो आपको वो बता रहा, इस तरह की इंग्लिश में बातें कर रहा होगा जो आम स्कूल के बच्चे करते हैं। स्पेशलिटी ये कि दीन की बातें ये बता रहा होगा आपको वो खाना खाने से पहले की दुआ बता रहा होगा, आपको माँ बाप का अदब बता रहा होगा, और आपको माँ बाप से मिलना किस तरह है, घर से जाना किस तरह है, और बड़ों से किस तरह बात करनी है, बच्चों से किस तरह बात करनी है, सलाम किस तरह किया जाता है। ये हमारे आजकल बच्चों को नहीं पता। दावत इस्लामी तो बच्चों को सिखा रही है। अगर बड़े की आप बात करते हैं तो बड़ों को तो मैं क्या बताऊं कि मैं जिस शोबे में गया हूँ कोई ना कोई दावत इस्लामी से रिलेटेड मिला, और उसने मुझे यही बताया कि यार दावत इस्लामी ने मुझे ये सिखा दिया, दावत इस्लामी ने ये सिखा दिया। My name is Muhammad Zia Arif and I'm from UK, London, Slough. You know, there's a much bigger crowd here in Fazane Medina, so it attracts us as well from UK to come here and to learn here as well. It's a big blessing. अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी का जो सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे बाबा जान अल्लाह ताला को इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने पूरे पाकिस्तान टूर किया जून जुलाई के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 जितना लुत्फ मैंने जहनी सुकून यहाँ पाया उतना पाकिस्तान टूर करके नहीं पाया, कहीं पर भी नहीं पाया। जितना अब मेरी 21 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन मैं जो आया हूँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं, कज़न है मेरे, और मुझे लेकर ये आए दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हम शुरू से ही रहे, लेकिन एक होता है दावत इस्लामी से माहौल से वाबस्ता होना। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना मुझे जहन दिया कि इस दफ़ा इत्तिकाफ़ की भी नहीं आते, अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं इंशाल्लाह जो मेरे गोल्स हैं अचीव लेकर आ रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ वो सब लेके मैं जाऊँ। और दावत इस्लामी जिस तरह काम कर रही है, मैं बताऊँ आज के दौर में लोग जिस तरह से बुराई को आम करते हैं, लोग आजकल गीबतें कर रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, बुक्स कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं, किना कर रहे हैं, और मैं पता नहीं आपको कितनी बुराइयाँ से गिनवा सकता हूँ जो कर रहे हैं। लेकिन मैं दावत इस्लामी के लिए, मदनी चैनल के लिए पता नहीं कितनी अच्छाइयाँ से गिनवा भी नहीं सकता जो दावत इस्लामी काम कर रही है। और दावत इस्लामी जिस तरह क्राइटेरिया अपना शो कर रही है, अल्लाह ही इसकी जज़ाए खैर अता फरमा सकता है। और अल्लाह ताला जिस तरह दावत इस्लामी का मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना काम कर रहा है, मैं समझता हूँ ये किसी इंसान काम नहीं है, अल्लाह उसके रसूल के सदक़े काम चल रहा है। और जिस तरह ये काम हो रहा है तो ये अल्लाह ताला का करम है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा करम हमें क़यामत तक कायम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मदनी माहौल की बरकत से यहाँ आने की वजह से ये दाढ़ी मुबारक नसीब हुआ है। कोई एक दिन के लिए अपना घर नहीं छोड़ता, यहाँ पे माशाल्लाह से लोग महीने के लिए आए तकाफ के लिए। सबसे पहले तो जो आजकल की न्यू जनरेशन है वो तफरी मकामात पे जाती है सुकून हासिल के, लेकिन वो सुकून जो है सिर्फ चंद लम्हे के लिए होता है। लेकिन मैंने जो यहाँ सुकून हासिल किया है, मुझे ज़िंदगी में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अगर किसी रीछ के मुंह पे जो है ना वो मछली का खून लग जाए ना, तो उसे मछली के सिवा किसी चीज़ का जायका अच्छा नहीं लगता। इसी तरह जो हम अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाएं तो हमारे जो है ना उस साइड पे जो है ना वो डॉलर्स का जो है ना वो खून लगा हुआ है। हमारे जो है ना वो स्टूडेंट्स पर हर किसी को जो है ना वो पैसा कमाने की धुन लगी हुई है, और पैसे की वजह से जो है ना वो लोग हराम कमा रहे हैं। हर किस्म की गंदगी जो है वो हमारे जो है ना माहौल में फैली हुई है। तो मैं कहता हूँ कि जो दावत इस्लामी का माहौल है वो कॉलेज के लिहाज से भी सबसे बेस्ट है, वो हमारा यूनिवर्सिटी के लिहाज से भी सबसे बेस्ट है, और स्कूल से लिहाज से भी। नौजवान नस्ल को बेहतरी मिली है इसमें, जैसे मोबाइल है और मीडिया है, इसमें नौजवान मतलब बर्बादी में है, घर में बैठ के गुनाह कर सकता है। तो इससे दावत इस्लामी के माहौल से उसको मतलब एक नई ज़िंदगी मिली है जो उसको चाहिए थी, आखिरत की तैयारी करने के लिए मतलब एक मौका मिला, और वो सिक्स हज़रत अमीर अहले सुन्नत की है। बापा जान की यही कोशिश है कि दुनिया भर में दीन आम हो, दीन फैले, बेहयाई कम हो। ये मदनी चैनल को लाने की वजह ही यही है कि मदनी चैनल लोग देखें और जो है दीन के कामों में लगें। देखें आज से हम कुछ अर्सा पहले अगर जाएँ कि देखें मीडिया के ज़रिए हमें कोई फहाशी और इस तरह की चीज़ें तो घर बैठे लोगों को मिलता था, लेकिन कोई दीनी चैनल ऐसा नहीं था जिसके ज़रिए हमें घर बैठे इस्लाम की दीन की मालूमात हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह जब से दावत इस्लामी का ये मदनी चैनल आया, ये शोबा, सिर्फ हम मदनी चैनल के शोबे की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ख़ुद घर में बैठे कई इल्म का अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले किताबों में नहीं मिले थे, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के ज़रिए हमारे घर में पहुँचे। और फिर हम घर के जो इस्लामी बहनें हमारी बच्चे हैं उन तक हमारे घरों के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस मदनी चैनल के आने से अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मदीना करते हैं, नातें पढ़ते हैं, बापा बापा करते हैं। आप सही कह रहे हैं, बच्चों की तरबियत माँ बाप, लेकिन देखें माँ बाप कैसे तरबियत करेंगे
جب ماں باپ کی خود تربیت ہوگی. اور ان کی خود تربیت کیسے ہوگی؟ یہ مدنی چینل ہوتا ہے. ایک اسلامی بہن گھر میں کس طرح رہ کے مطلب بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، یہ الحمدللہ جب وہ مدنی چینل دیکھے گی اس کا اپنا ذہن بڑھے گا. باپ جب دیکھے گا کہ مدنی چینل دیکھے گا، اس کو خود پتہ چلے گا کہ یار مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح اسلامی زندگی سیکھنا ہے، کس طرح عمل کرنا ہے. جب اس کا اپنا ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.